ہمارے بہت سارے بھائی ایسے ہوتے ہیں جن کے ابا ہیں اماں ہیں دنیا سے رخصت ہو جاتے، 40 سال کا کوئی ہے، کوئی 50 سال کا ہے، کوئی 60 سال کا ہے، اور وہ اس عمر میں پہنچ گئے اور ان کی اولاد جوان ہو چکی ہے، ان کے ناتی پوتے ہیں، اور اگر وہ شادی کے لیے کوئی بات کہے تو معاشرہ ان کو بہت غلط نگاہ سے دیکھتا ہے، معاشرہ ان کو متہم کرتا ہے، اور معاشرہ ان کے لیے وہ کلمات کہتا ہے جو کلمات میں یہاں نہیں کہہ سکتا۔ اگر کوئی آدمی 50 سال کا ہے اور 60 سال کا ہے اور اس کو شادی کی ضرورت ہے، اور ہمارے سماج میں بہت ساری ایسی مائیں اور بہنیں ایسی رہتی ہیں جن کے شوہر فوت ہو چکے ہوتے ہیں، شریعت میں اللہ اور اس کے رسول نے اس بات کو پسند کیا ہے کہ یہ تنہائی کی زندگی نہ رہے بلکہ دونوں کو جوڑ دیا جائے، تاکہ دونوں لوگوں کی زندگی بڑھاپا سکون کے ساتھ، باقلانے کے ساتھ، دین کے مذاکرے کے ساتھ گزر جائے۔ اس کو قطعاً اگر آپ معیوب سمجھتے ہیں تو آپ ایک نیکی کو غلط سمجھ رہے ہیں۔ میری نگاہوں کے سامنے ایسے چہرے جن کی اولاد دیندار، نمازی، پرہیزگار، اور جن کی اولاد عالم تک ہے، لیکن باپ 50 سال سے 60 سال تک سسکتا رہا، کراہتا رہا، اور اپنی فطرت کو دبائے رہا، اپنے نیچر کو دبائے رہا، اپنی خواہشات کا خون کرتا رہا، اور رشتے آنے پر ان کی اولاد نے ایسا اپوز کیا اور ایسی مخالفت کی، صاحب ایسا لگتا ہے کہ انہوں نے بہت بڑا گناہ کیا۔ آپ دیکھیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ، ان کی وفات ہوئی، ان کی بیوہ سے ایک صحابی نے شادی کی، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ ہے، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شریک حیات ہے۔ کتنی سال میں ان کی شادی ہوئی تھی؟ ارے بولیں گے 40 سال میں شادی ہوئی تھی۔ اس لیے اگر کوئی آدمی اس بات کو برا سمجھتا ہے تو اپنے دماغ سے نکال دے، اللہ رسول کے حکم کو برا سمجھنے والا خدا کی فہرست میں لکھا جائے۔ بچوں کی یہ ذمہ داری ہے، اگر آپ باپ کی سچی خدمت کرنا چاہتے ہیں، آپ باپ کو سچا سکون پہنچانا چاہتے ہیں، آپ باپ کی سچی قدر کرنا چاہتے ہیں، تو ماں کے انتقال کے بعد یا باپ کے انتقال کے بعد ماں اگر اس کو ضرورت ہے اور آپ کسی طریقے سے آپ تک یہ میسج پہنچے، آپ اس کو معلوم کرنے کی کوشش کیجئے، آپ ہر ممکن کوشش کیجئے کہ ہمارے باپ کی شادی ہو اور ہمارا باپ سکون کے ساتھ اپنی باقی زندگی گزار سکے۔ قطعاً اس کو معیوب مت سمجھیے، اس کو دین سمجھیے، اس کو شریعت سمجھیے، اس کو شریعت کا پاک سمجھیے۔ وہ بوڑھا باپ بیچارہ کھوتا رہتا ہے، آپ آئے، آپ نے 5 منٹ اپنے ابا کو دیے، 5 منٹ ان کے پاس بیٹھے، اس کے بعد آپ اپنے کمرے میں، اپنے پرائیویٹ روم میں اپنی فیملی اور اپنے بچوں کے پاس چلے گئے۔ رات بھر وہ باپ کروٹیں بدلتا رہتا ہے، آنسو بہاتا رہتا ہے، سسکتا رہتا ہے، اور اگر وہ اپنی زبان سے کہہ دے کہ مجھے شادی کی ضرورت ہے تو یہ اولاد اس کے اوپر ہاتھ اٹھانے کے لیے تھی۔ یہ دینداری ہے؟ یہ اسلام ہے؟ ہم نے دین کو اپنے طور پہ سمجھا ہے۔ بہت سارے ایسے نپی اور نالائق لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں کہ باپ آئے گا، دوسری ماں آئے گی، ہو سکتا ہے کوئی اولاد ہو جائے تو ہمارے باپ کی پراپرٹی میں اس کی وراثت ہو جائے گی۔ آپ چند سکوں کے لیے، چند پیسوں کے لیے اپنے باپ کو گھٹ گھٹ کر مرتا ہوا دیکھنا گوارا کر لیتے ہیں۔ آپ کے اندر اپنے باپ کی کوئی عظمت، کوئی محبت، کوئی قدر، کوئی ویلو نہیں رہتی۔ آپ اس کو امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کیجئے۔ صرف شادی جو ہے وہ اسلام میں عاشقی کے لیے اور انجوائمنٹ کے لیے نہیں ہوتی ہے۔ میں نے بتایا آپ کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بیوہ سے ایک صحابی نے شادی کی اور کہا کہ
کہ میری شادی کا اصل مقصد یہ ہے، میں نے شادی ان سے اس لیے کی ہے تاکہ میں ان سے پوچھوں گا، ان سے جانوں گا امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ کیسے رات کو روتے تھے، کیسے عبادت کرتے تھے، کیسے اللہ سے مناجات کرتے تھے۔ دین کو سیکھنے کے لیے شادی کی جاتی ہے، اسلامک کانسیپٹ یہ ہے۔ آپ نے پورا گھما کے پورا چینج کر دیا۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے، انہوں نے ایک عمر دراز عورت سے شادی کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ تم نے کنواری لڑکی سے شادی کیوں نہ کی؟ کہنے لگے، اے اللہ کے رسول، اے اللہ کے رسول، میں نے شادی اس لیے کی تھی تاکہ کوئی بوڑھی خاتون ہوگی، ہمارے گھر کی بچیوں کو ادب سکھائے گی، ہمارے گھر کی بچیوں کو تعلیم دے گی، ہمارے گھر کے بچیوں کو وہ دین سکھائے گی، امور خانگی سکھائے گی، اور اچھی اچھی چیزیں اور تہذیب و ثقافت سکھائے گی، اس لیے میں نے ایجڈ وومن سے شادی کی ہے۔ میرے عزیز و بزرگ دوستو، یہ دونوں پہلو ایسے ہیں جن پر کوئی نہ گفتگو کرتا ہے اور نہ کوئی زبان کھولتا ہے، اور اگر کوئی کھولے بھی تو آدمی اسے متہم کرتے ہیں۔ مجھے آپ کی تہمت کی کوئی فکر نہیں ہے، مجھے اس بات کی فکر ہے کہ صحیح دین آپ تک پہنچایا جائے۔ ہمارے بہت سارے ساتھی ایسے ہیں جن کو دین کے بارے میں نہیں معلومات ہے کہ دین کیا کہتا ہے، شریعت کیا کہتی ہے، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کیا ہیں، ہمیں انہیں فالو کرنا چاہیے۔ اس لیے اگر کسی کے بوڑھے باپ ہیں، کسی کی بوڑھی ماں ہے، اور ان کو کسی بھی طریقے سے معلوم ہو کہ یہ شادی کے خواہش مند ہے، آپ پوری کوشش کیجئے، پورا تعاون کیجئے، ہر قسم کا کنٹریبیوشن کیجئے۔ آپ ان کی شادی میں دیکھیے ان باپوں کی دعائیں اور ان ماؤں کی دعائیں